سورہ نوح۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہم نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ کیے اور جنہیں ہم نے ظاہر کیا اور جن میں ہم حد سے گزرتے رہے اور جن کے بارے میں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور تو ہی ہے جسے چاہے آگے کرے اور جسے چاہے پیچھے رکھے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آمین یا رب۔ سورہ نوح کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح کا نام نوح علیہ السلام پر رکھا گیا اور یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اس بات کی تنبیہ کی کہ جیسے آج جو رویہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اسی طرح کا رویہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا، کیسے اللہ نے ان کو غرق کیا۔ پہلی آیت بتاتی ہے نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسالت کے منصب پر قائم کیا، اور اگلی آیات بتاتی ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے دوران کیا کیا مشکلات کو انہوں نے فیس کیا، یعنی ان کی قوم نے کس طرح ہٹ درمی کی۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی آخری گزارش آگے بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ میری اب یہ قوم قطعی طور پر ایمان نہیں لانے والے، یعنی یہ نہیں اب اس طرف پلٹیں گے۔ اور آخری آیات میں نوح علیہ السلام کی وہ دعا بتائی گئی جو انہوں نے ایگزیکٹ عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی، اور یہ دعا کیا تھی، یعنی انہوں نے اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے جو ان کے ساتھ تھے ان کے لیے مغفرت طلب کی اللہ سے۔ تو یہ ٹاپکس ہیں جو سورہ نوح میں دیکھیں گے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو نوح علیہ السلام کے بارے میں دیے چلتی ہوں کہ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کی قوم پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا، اور آپ نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، یعنی استقامت کے ساتھ اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور اس کے برعکس ان کی قوم کا رویہ کیا تھا، جیسے ہم سورہ ہود میں دیکھ، ایک اعتراض ان کی قوم کا کیا تھا کہ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں نو، اور تیرے تابعداروں کو، یعنی جو تجھے فالو کرنے والے ہیں وہ تو نیچ اور ہلکی ذات کے ہیں، یعنی وہ کمزور ہیں، مالدار نہیں ہیں ہمارے جیسے، اور بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے اوپر کسی قسم کی برتری پر نہیں دیکھتے، بلکہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اس پر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اگر مجھے میرے رب نے نبوت عطا کی ہے، اس کی رحمت میری طرف ہے، مگر تمہیں یہ نظر نہیں آتی، تو بات یہ ہے کہ میں تمہیں زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ زبردستی اس طرف نہیں کھینچ سکتا۔ اور پھر ان کی قوم کا وہی اعتراض جیسے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ اپنے پاس سے ان کمزور لوگوں کو ہٹا دیجئے، یعنی قوم کے سردار ان کے پاس بیٹھنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، یعنی یہ تو رب کی چاہت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے۔ اب یہ تھی وہ ساری حجتیں اور بہانے بازیاں جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کر رہی تھی، اور آخر میں ان سے کہا جاتا ہے کہ اے نوح، بس بہت ہو گیا، یعنی بہت ہم نے بحث کر لی، جھگڑا مباحثہ ہو گیا، اب ایسا ہے کہ جس چیز کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اس کو لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی لے آئے گا جب اس کا وقت ہوگا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی کہ اب آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی، یعنی جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ لا چکے ایمان، اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اور نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے آپ نے ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اور ہوتا یوں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے اور مذاق اڑاتے ان کا، اور کہتے کہ نوح، اب تم نبوت کرتے کرتے بڑے ہی بن گئے ہو، اور بھلا تم خشکی میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ تو اس پر نوح علیہ السلام کہتے کہ جیسے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، اور ہم بھی تم پر اسی طرح ہنسیں گے۔ اور پھر جب ان کے عذاب کا وقت آیا، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورۃ القمر میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کے دہانے کھول دیے، یعنی ساری کی ساری زمین چشموں کی طرح ابل پڑی،
اور اوپر سے اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی جس نے رہی سہی کسر بھی پوری کی، اور ساری زمین پانی کے نیچے ہو گئی، یعنی ہر چیز کو غرق کر دیا گیا سوائے اہل ایمان کو، یعنی جو کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی ان میں تمام اہل ایمان کو سوار کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 80 کے قریب تعداد تھی لوگوں کی، اور بعض روایات میں اس سے بھی کم بتلائی جاتی ہے، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ایمان لانے والے بھی تھے، جیسے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں، جبکہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا یہ دونوں کافر تھے، یہ اسی میں غرق ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ کشتی میں سوار کر لیں۔ یعنی ہونا کیا تھا کہ ساری کی ساری جو مخلوق تھی زمین پر اس کو اللہ نے تباہ کر دینا تھا، ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہو گیا، پانی کے نیچے ہر چیز، کوئی جاندار نہ بچا سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ اسی طرح جو جاندار بچے، یعنی جو جانور نر اور مادہ تھے، پھر ان سے آگے ان کے جوڑے چلے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ انہی سے پھر آگے جو ہے نسل انسانی چلی، باقی تمام کی تمام نسل انسانی ختم ہوگی سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو جی یہ تھی مختصر ڈیٹیل نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ سورہ کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تاکہ وہ ان کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ یعنی مقصد نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی بیماریوں میں وہ مبتلا ہیں ان سے باز آ جائیں، یعنی یہ چیزیں ان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنائیں گے۔ اور آگے نوح علیہ السلام کہتے ہیں، قَالَ يَا قَوْمِ، یعنی اے میری قوم، اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہاری طرف کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ اور أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ، یعنی 3 باتوں کو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، وہ کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، تقوی اختیار کرو، تیسرے وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، اطیعونی۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو نون کے نیچے زیر ہے نا، اس کا مطلب کہ میری اطاعت کرو۔ اس ورڈ میں یا متکلم حذف ہے، یعنی وہ لکھا نہیں گیا، لیکن مطلب کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ وَأَطِیعُونِ، یعنی ہر رسول نے آ کے اپنی قوم کے آگے یہی میسج رکھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، تقوی اختیار کرو، یعنی ان کاموں سے بچو جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں، جو اس کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں۔ تو اللہ کا تقوی کیا ہے کہ اللہ کی خوشی کے کام کرنے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوں۔ پھر آگے بات آتی ہے، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، یعنی یہاں پر رسول کی زبان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم 3 چیزیں اپناتے ہو، کون سی چیزیں اوپر بتائی گئی تھی؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور رسولوں کی پیروی کرو، تو کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ بعض کو معاف فرما دے گا، بعض کو نہیں، یعنی یہ تم باتیں کرتے ہو تو اللہ تمہارے سب گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور دوسری بات، تمہیں اللہ مہلت دے گا، یعنی تمہیں جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبعی موت کے لیے یعنی مقرر وقت کر رکھا ہے۔ پھر آگے بات آتی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ یہاں پر اس وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسانوں کی موت کا وقت ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم میں کئی جگہ پر، یعنی جب کسی کی موت کا وقت آیا تو 1 گھڑی نہ پیچھے اور نہ 1 گھڑی آگے، ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، اس کو ذرا سی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اسی طرح عذاب کے وقت کی بات ہے۔ اور آگے بات آتی ہے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یعنی یہ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو وہ اپنے رب کے سامنے بڑی عاجزی اور حسرت کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے ان کو پکارا دن اور رات، لیکن کیا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یعنی جتنا ان کو پکارا میری پکار نے ان کی فرار میں ہی اضافہ کیا، یعنی یہ مجھ سے دور ہی بھاگے۔ اور بات تو یہ ہے کہ جب بھی میں نے اپنی قوم کو بلایا کہ تاکہ رب ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ چھپا لیے اور اپنی روش پر اڑے رہے،
اور غرور کیا، تکبر کیا۔ اب دیکھیے کہ ان کو منہ چھپانے کی ضرورت کیا تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی بات کو یہ سننا تو درکنار، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور پھر دوسرا یہ حرکت اس لیے بھی کرتے کہ آپ کے سامنے سے منہ چھپا کے گزر جائیں تاکہ نوح علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکیں اور نہ ہی یہ لوگ آپ کی بات سن سکیں۔ اور ایگزیکٹلی یہی رویہ کافروں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر اگلی آیت میں نوح علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، یعنی میں نے اپنی قوم کو بلند آواز سے بلایا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور بے شک میں نے ان کو علانیہ بھی اور چپکے چپکے بھی، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں اور مختلف انداز میں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی، اور گھروں میں فردن فردن یعنی اکیلے اکیلے بھی ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اگلی آیات کو دیکھتے ہیں جو اپنے اندر بہت ہی اہم اور زبردست میسج رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور کیا کرے گا؟ کیا نعمتیں تمہیں دے گا تمہارے استغفار پر؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی وہ تمہیں مدد دے گا مال سے، بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، یعنی پانی کا سامان کرے گا۔ اب دیکھیں یہ استغفار کے فائدے، یعنی بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کی بجائے اللہ کے تقوی والے کام، اس کے خوشی والے کام کرتی ہے، وہ راستے اختیار کرتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو آخرت میں ہی نہیں خالی نفع، یعنی اللہ ان کے لیے ان کی دنیا کو بھی اچھا کر دے گا۔ یہ اللہ نے یہاں پر وعدہ کیا ہے کہ دیکھو تم میرے اطاعت والے کام کرو، استغفار کرو، تو میں یہ دنیا کی نعمت تو تمہیں دوں گا، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، تو ان کے لیے اللہ ان کی اوپر سے رزق برساتا اور نیچے سے رزق نکلتا، یعنی اس طرح اللہ نے ان کو رزق دینا تھا اگر یہ لوگ اللہ کے احکامات کو مانتے۔ آج یہی تو پریشانی ہے نا، ہر انسان کو یہی پریشانی لے بیٹھی ہے، کوئی کتنا مالدار بھی ہے لیکن اس کو سکون نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہیں یہ میرا مال خاتمہ ہو جائے۔ کوئی بیٹھ کے کھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی وہ اسی اسٹرگل میں ہے مال و دولت۔ لیکن یہاں پر اللہ نے ایک بڑا خوبصورت حل دے دیا، سلوشن دے دیا کہ دیکھو تم اللہ کے تقوی والے کام کرو، استغفار کرو، تو پھر دیکھو میں تمہیں رزق کیسے دوں گا، تمہاری سوچیں بھی نہیں وہاں پہ جائیں گی جہاں سے رزق آئے گا۔ جیسے سورہ طلاق میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ کا تقوی، وہی چیز ہے، سیم وہی بات کہ جو تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ کا خوف رکھ رہا ہے، اس کو رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ ہوگی۔ اور یہی بات سورہ ہود میں ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی استغفار کرو۔ سورہ ہود اسی چیز کو ریوائز کر رہی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو اور استغفار، اپنے گناہوں پر معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹو، تو کیا ہوگا؟ تم پر آسمان سے وہ خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ ایک کلمہ ہے، اگر تم اس کے قائل ہو جاتے ہو تو تم عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، یعنی تم ہر چیز تمہارے نیچے ہوگی، تمہارے انڈر ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ دنیا کا بھی وعدہ کر رہا ہے۔ کیا ہم دعا میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا؟ یہ اللہ ہی نے سکھائی نا ہمیں دعا۔ کیا دعا میں آتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ہم پہلے دنیا کی اچھائیاں مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ جانتے ہیں انسان کی نیچر کو، وہ قریب کی چیز ہے نا، وہ قریب کی چیز ہے، نظر آنے والی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہ دور نظر آتی ہے، حالانکہ ہے ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی انسانی خصلت کے حساب سے، جو انسانی نیچر ہے اس کے حساب سے، کہ دیکھو تم دنیا کی بھی اچھائی مانگو اور آخرت کی بھی، یعنی دونوں چیزیں، اور اللہ دونوں چیزیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کیا بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے۔ آپ سید الانبیاء، خیر البشر،
اور آپ کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے ہمیں، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، استغفار کو لازم پکڑنا ہے، لازم اللہ کی اطاعت والے کام یعنی تقوی والے کاموں کو پکڑنا ہے، اور استغفار کو نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح اکثر میں اپنے گروپس میں اس دعا کو بھیجتی ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یہ ایسے زبردست کلمات ہیں، ان میں اللہ کے اسم اعظم حی القیوم اور استغفار کے الفاظ سب آگے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں ہے، اس کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا تنگ بنا دوں گا، اور قیامت کے روز میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ بات آتی ہے، اور وہ کیا کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا اٹھایا، جبکہ دنیا میں تو میں بصیرت رکھتا تھا، دیکھنے والا تھا میں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو ساری عمر یعنی دنیا میں تو نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو بھولے رہا ہمیں، آج ہم بھی تجھے بھول دیں۔ نستغفر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو سورہ نوح کی ان آیات یعنی جن میں استغفار کے فائدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی بیس پر بعض علماء اس سورہ کو یعنی سورہ نوح کو نماز استسقاء میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، یعنی کہ یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے نماز استسقاء میں۔ نماز استسقاء یعنی جب بارش کے لیے انسان دعا کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ قحط کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، اور انہوں نے صرف استغفار پر ہی اکتفا فرمایا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں، تو آپ نے کہا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی، یعنی جو استغفار کے بارے میں آیات تھی۔ اور اسی طرح ان آیات کی اہمیت میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی، یعنی کہ بارش کی کمی کی اس نے شکایت کی، تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ اب کوئی دوسرا شخص آیا تو اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی آپ سے، تو آپ نے اسے بھی یہی طریقہ بتلایا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، یعنی اس کی زمین کی پیداوار کم تھی، اس کو بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اسے بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ استغفار کرو، یعنی ہر ایک کو آپ یہی جواب دیتے گئے کہ استغفار کرو۔ اس پر لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یعنی سب مختلف شکایتیں لے کر آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ علاج ایک ہی بتا رہے ہیں، یعنی ان کی پرابلمس تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن ٹریٹمنٹ ایک ہی کا دیا جا رہا ہے ان کو۔ تو اس کے جواب میں آپ نے ان آیات کی تلاوت کی، اور آپ نے کہا کہ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا، یعنی یہی وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ تو جی یہ تھی ان نعمتوں کے بارے میں وضاحت جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر اللہ دیتے ہیں، اور استغفار کے فائدے، یعنی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی لینا ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو سردار ہیں، جو رئیس ہیں، ان کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، لیکن وہ جو کائنات کا مالک و خالق ہے، یعنی اس کی عظمت کا جو حق ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اسی نے تمہیں طرح طرح سے بنایا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، تخلیق کے مختلف جو سٹیجز ہیں ان سے گزارتا ہے۔ کیا چیز وہ ہوتا ہے، ایک نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا، اور پھر کہاں تک اس کو اللہ پہنچاتا ہے، اس کو پہلے وہ ضعف میں ہوتا ہے یعنی کمزوری میں ہوتا ہے، اور پھر اس کو قوت دیتا ہے یعنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے ہی نہ تو تمہیں جوانی تک لے کے ہی نہ جائے۔ یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کی تخلیق کی سٹیجز ہیں وہاں پر فرمایا کہ جسے چاہے اللہ خاص مدت تک ٹھہراتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اسی طرح بات یہ کہ وہ چاہے تو حمل ٹھہرتا ہے عورت کے لیے، اور اگر نہیں تو وہ حمل نہیں ٹھہرتا، یعنی جس روح نے آنا ہی نہیں ہے اس کے لیے اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسانوں پر یہ اس کا فضل و کرم کہ جن کو اللہ نے بہترین تخلیق پر پیدا کیا، بہترین ساخت ان کی بنائی،
یعنی اگر کسی کو اللہ اندھا، بہرا، گونگا یا اپاہج بنا دے ماں کے پیٹ میں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کسی کا ہے زور اس پر؟ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی نعمتیں اور انسان کے وجود میں جو اللہ کی سراسر رحمت چھپی ہے وہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان عاجز ہے اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اوپر تلے کیسے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنا دیا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا۔ یعنی یہ تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان سورج سے روشنی حاصل کرے اور اپنے معاش کو دیکھے، اور اسی طرح چاند کو نہ صرف رات کو خوبصورت بنانے کے لیے رکھ دیا بلکہ وہ سالوں اور مہینوں کا حساب بھی بتاتا ہے انسانوں کو۔ اور آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں پھر بات آتی ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، یعنی اس نے تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ اور اگر اس بات کو یوں سمجھا جائے کہ یہ بات تمام انسانوں کو کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو کہ زمین سے آتی ہے، اور اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل چیز جو ہے وہ زمین ہی ہے، اور اسی کی طرف پھر انسان کو لوٹایا جائے گا اور اسی سے ہی ایک خاص طریقے سے اللہ پھر نکالے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے، یعنی اسے فرش کی طرح بچھا دیا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم میں کئی الفاظ آئے ہیں، کہیں پہ مہادہ کا ورڈ آیا ہے بچھونا، اور کہیں پر یہ فرش کی بات آئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی سطح پر ایک لیئر بچھا دی ہے مٹی کی، اور اس لیئر کے نیچے کیا ہے؟ راکس ہیں، لاوا ہے، یعنی جس پر چلنا انسان کا پاسبل نہیں تھا۔ تو یہ اس کا فضل انسانوں پر کہ زمین کو چلنے کے قابل بنایا، پھر ان میں راستے اللہ نے بنا دیے انسانوں کے لیے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان کر دیا۔ اور آگے بات آتی ہے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، یعنی یہ اسی رویے پر اڑے ہوئے ہیں تکبر والے، اور بات یہ ہے کہ یہ ایسوں کو فالو کر رہے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ہیں کہ جن کے مال و اولاد نے ان کو نقصان میں ہی بڑھایا ہے، یعنی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ خود بھی کافر ہیں اور ان کو بھی اسی راستے پر ڈال رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یعنی انہوں نے بڑا مکر کیا، کافروں نے کوئی سازشیں کی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض نے بعض لوگوں کو نوح علیہ السلام کے قتل پر ابھارا۔ اور آگے بات آتی ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یعنی یہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور یہ جو نام یہاں پر درج ہیں یہ قوم نوح کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی، جیسے کہ ان کے نام ہیں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ اور ان کے پیچھے ہسٹری میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے، اور جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے بھی تم نیکیاں کرتے رہو گے، یہ ان کو دیکھ کے، ان کو سوچ کے۔ اور ہوا یوں کہ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک کروایا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، سو انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور آگے بات آتی ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، یعنی ان بتوں کے سبب بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی کرنے والے تو قوم نوح کے رؤسا تھے جو سردار تھے، لیکن یہ جو بت تھے وہ سبب بنے لوگوں کی گمراہی کا، اور مزید اللہ نے ان کو ظالموں کو گمراہی میں ہی بڑھایا۔ اور آگے بات آتی ہے مِمَّا خَطِیَّاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ڈبویا گیا اور جہنم میں پہنچایا گیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور وہاں یہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور اگلی آیت میں نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے قوم کے لیے کی۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، یعنی انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب تو اس زمین پر کسی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑنا،
یعنی یہ بد دعا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بالکل ایمان لانے والے نہیں، اور اللہ نے بھی اطلاع کر دی تھی کہ اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، جیسے سورہ ہود میں ہم نے پڑھا۔ اور مزید نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو ورگلائیں گے، یعنی گمراہ کریں گے، اور یہ فاجر اور ڈھیٹ کافر ہی کو پیدا کریں گے، یعنی ان کی اولادیں بھی کافر و فاجر ہی ہوں گی۔ اور اے میرے رب تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان والے میرے گھر میں آئے ہیں تمام مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تو بخش دے، یعنی باقی مومنین کے لیے اللہ سے استغفار طلب کیا۔ اور آگے بات آتی ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، یعنی کافروں کو اللہ تو بربادی کے علاوہ اور کسی بات میں نہ بڑھانا، یعنی انہیں مکمل طور پر برباد کر دے، ختم کر دے۔ تو یہ رہی سورہ نوح کی تفسیر، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استغفار کا پابند بنا دے جو ہم نے اس میں سے سیکھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔